غذائیتی جائزے میں خوشامدید۔ آج ایک انتہائی پیچیدہ اور سنسنی خیز موضوع پر بات ہو رہی ہے، جس کا تعلق براہ راست عالمی معیشت اور توانائی کے مستقبل سے ہے۔ فراہم کردہ ذرائع کے مطابق امریکہ کی ایک آئل ریفائنری میں لگنے والی اچانک آگ کو عالمی جغرافیائی اور سیاسی کشیدگی کے ساتھ جوڑ کر دیکھا جا رہا ہے۔ یہ جائزہ کسی ایک واقعے تک محدود نہیں ہے، بلکہ ہم دیکھیں گے کہ کس طرح تخریب کاری، توانائی کا بحران اور سائبر جنگ کے پہلو آپس میں جڑے ہوئے بتائے جا رہے ہیں۔ چلیں اب اس میں گہرائی سے اترتے ہیں اور اس فریم ورک کا جائزہ لیتے ہیں کہ آخر کیا، کیوں اور کیا ہوگا اگر کے تحت چیزیں کیسے کام کر رہی ہیں۔ سب سے پہلے امریکی ریفائنری کا واقعہ، پھر جغرافیائی و سیاسی کشیدگی، سائبر وار کے خطرات، عالمی تیل کے مسائل اور آخر میں بدلتے اتحاد اور مستقبل کے خطرات۔ بس جلدی سے ان سب پر نظر ڈالتے ہیں۔ تو سیکشن 1 کی طرف آتے ہیں، امریکی ریفائنری کا واقعہ اور یہ ناقابل وضاحت تباہی۔ تجزیے کے ذرائع بتاتے ہیں کہ امریکہ میں واقع شیل میٹ ریفائنری روزانہ 1,90,000 بیرل تیل پیدا کرتی ہے۔ یہ واقعی ایک بہت بڑا نمبر ہے، لیکن ایک خوفناک دھماکے اور آگ کے بعد صورتحال یہ ہے کہ ذرائع کے مطابق یہ سہولت اب مکمل طور پر ناکارہ ہو چکی ہے۔ مطلب اتنی بڑی پیداوار بالکل رک گئی ہے۔ اب یہاں ایک بڑا سوال ذہن میں آتا ہے، کیا یہ محض ایک حادثہ تھا، کوئی عام سی تکنیکی خرابی، یا پھر یہ موجودہ عالمی تنازعات سے جڑی کوئی باقاعدہ منظم تخریب کاری تھی؟ اگر ذرائع کی مانیں تو وہ اسے محض ایک اتفاقیہ حادثہ تسلیم کرنے سے گریز کرتے ہیں۔ اب اس حوالے سے جو بات واقعی دلچسپ ہے وہ یہ ہے کہ اتنے بڑے واقعے میں کوئی ہنگامی الارم نہیں بجا، بالکل خاموشی۔ نہ ہی کسی ڈرون یا میزائل کا کوئی بیرونی حملہ رپورٹ ہوا۔ تباہی مکمل طور پر اندرونی تھی، اور سب سے حیران کن بات یہ کہ اس کا سراغ لگانا ناممکن نظر آ رہا ہے۔ یہ غیر معمولی خاموشی ہی دراصل اس پورے معاملے کا سب سے بڑا اسرار ہے۔ سیکشن 2، جغرافیائی اور سیاسی کشیدگی۔ اب ذرا ان کڑیوں کو جوڑتے ہیں جو ذرائع نے اس واقعے کے ارد گرد پیش کی ہیں۔ ذرائع نے جو ٹائم لائن پیش کی ہے وہ بہت غور طلب ہے۔ دعویٰ کیا گیا ہے کہ روس پر پابندیاں ہٹنے سے اس کی تیل کی فروخت میں تیزی آئی، جس کے بعد مبینہ طور پر امریکیوں کی مدد سے یوکرین نے روسی ریفائنریز پر حملے کیے۔ اس کے فوراً بعد کیا ہوتا ہے؟ اسرائیل مبینہ طور پر امریکہ سے ایران کے انفراسٹرکچر پر حملے کے لیے 24 گھنٹے کا گرین سگنل مانگتا ہے، اور بالکل اسی وقت امریکہ کے اندر اس ریفائنری میں دھماکہ ہو جاتا ہے۔ ذرائع کے نزدیک یہ واقعات کا تسلسل کوئی اتفاق نہیں ہے۔ تو سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ اس تمام صورتحال کو ایک سافٹ میسج یا جوابی پیغام کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ تجزیے کے مطابق امریکی انفراسٹرکچر میں لگنے والی یہ آگ مبینہ طور پر مخالفین کی طرف سے یہ بتانے کا طریقہ ہے کہ اگر ان کی ریفائنریز کو نشانہ بنایا گیا تو جوابی کارروائی سیدھا گھر کے اندر تک آ سکتی ہے۔ سیکشن 3، سائبر وار اور تخریب کاری۔ روایتی حملوں کی جگہ اب ڈیجیٹل حملے لے رہے ہیں، جو ایک غیر مرئی خطرہ ہے۔ اور یہ چیز بڑی خوبصورتی سے واضح کرتی ہے کہ جنگ کے طریقے کیسے بدل چکے ہیں۔ روایتی جنگ میں تو ڈرونز اور میزائل استعمال ہوتے ہیں، الارم بجتے ہیں، لیکن سائبر حملوں میں ذرائع کا کہنا ہے کہ بس اندرونی تاروں کو اوور ہیٹ کر کے آگ لگائی جا سکتی ہے، پورے سسٹم کا کنٹرول بغیر کسی ظاہری نشان کے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ تجزیے میں حوالہ دیا گیا ہے کہ اسرائیل ماضی میں ایران کے خلاف ایسے سائبر حملے کر چکا ہے جہاں فزیکل آگ لگی تھی، اور اب خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ شاید وہی حربہ امریکہ کے اندر استعمال ہوا ہو۔ ذرائع کے مطابق یہ صورتحال امریکہ کے لیے انتہائی پریشان کن ہے۔ دعویٰ یہ ہے کہ اگر یہ واقعی ایک سائبر حملہ تھا تو اس سے دنیا کے سامنے تسلیم نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اپنے ہی ملک کے اندرونی نظام کی کمزوری کا اعتراف کرنے سے بڑے پیمانے پر خوف و ہراس پھیل سکتا ہے۔ اسی لیے قابل قبول تردید یعنی حقائق کو چھپانا ایک سیاسی مجبوری بن جاتا ہے۔ چلیں آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ سلسلہ کیسے جڑتا ہے سیکشن 4 کی طرف، عالمی تیل کی فراہمی میں کمزوری اور وہ ہولناک منظرنامہ کہ کیا ہوگا اگر۔ ذرائع نے جو معاشی پیشگوئیاں کی ہیں وہ کافی تشویشناک ہیں۔ دعویٰ کیا گیا ہے کہ اگر جوابی کارروائی میں خلیجی ممالک کو نشانہ بنایا گیا یا آبنائے ہرمز کو بند کر دیا گیا تو پوری دنیا کے تیل کی سپلائی 25 سے 50% تک ختم ہو سکتی ہے۔ ذرا تصور کریں، دنیا کی آدھی سپلائی کا اچانک غائب ہو جانا، اور اس کا مقامی سطح پر کیا اثر ہوگا۔
ذرائع نے ایک انتہائی سخت وارننگ دی ہے کہ ایسی صورت میں مثال کے طور پر پاکستان جیسے ممالک میں پیٹرول کی قیمتیں 400 روپے فی لیٹر کو بھی کراس کر جائیں گی۔ پوری دنیا کے معاشی نظام میں ایک افراتفری مچ جائے گی اور ہر ملک تیل کے لیے ترسنے لگے گا۔ اب ذرا اس ڈیٹا کو دیکھیں، ایران اپنا نکالا ہوا 70% تیل صرف مقامی طور پر استعمال کرتا ہے اور صرف 30% برآمد کرتا ہے۔ ذرائع اس بات کو بنیاد بنا کر استدلال کرتے ہیں کہ ایران پہلے سے ہی بڑے پیمانے پر جوابی کارروائی کے منصوبے تیار کر کے بیٹھا ہے۔ اگر اس کی ریفائنریز پر حملہ ہوتا ہے تو اس کا اپنا بہت بڑا نقصان ہوگا اور اسی لیے وہ عالمی سپلائی کو شدید متاثر کرنے سے بالکل پیچھے نہیں ہٹے گا۔ اور یہ کوئی ایسا نقصان نہیں جو چند دنوں میں ٹھیک ہو جائے۔ تجزیے میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ تباہ شدہ توانائی کے انفراسٹرکچر کو دوبارہ کھڑا کرنے میں کم از کم 5 سال لگتے ہیں۔ اس بات کو ثابت کرنے کے لیے قطر کی LNG سہولیات پر ہونے والے ایک پرانے حملے کا حوالہ دیا گیا ہے جسے بحال کرنے میں 5 سال کا تخمینہ لگایا گیا تھا۔ مطلب یہ ایک طویل مدتی عالمی بحران بن سکتا ہے۔ سیکشن 5 بدلتے اتحاد اور مستقبل کے خطرات دیکھتے ہیں کہ یہ حالیہ فوجی جھڑپیں عالمی منظرنامے کو کیسے الجھا رہی ہیں۔ ذرائع کے مطابق صورتحال پہلے ہی بہت گرم ہو چکی ہے۔ یہ مخصوص دعویٰ سامنے آیا ہے کہ حالیہ میں 24 ڈرونز اور 8 کروز میزائل فائر کیے گئے جنہوں نے 3 سے 4 امریکی جنگی جہازوں کو نشانہ بنایا اور نقصان پہنچایا، جس کی وجہ سے امریکی افواج کو مبینہ طور پر پیچھے ہٹنا پڑا۔ تجزیے کے مطابق یہ حالیہ دنوں میں براہ راست تصادم کا تیسرا بڑا واقعہ ہے۔ اس پیچیدہ بیانیے کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ایک طرف میڈیا میں مبینہ طور پر ایک چینی جہاز پر حملے کا الزام ایران پر لگایا گیا، مگر ایران نے سرکاری طور پر اس کی سختی سے تردید کی ہے۔ ایران کا کہنا ہے کہ چین کے ساتھ ان کے تعلقات انتہائی مضبوط ہیں اور اس نے اس واقعے کا الزام امریکہ اور اسرائیل پر لگاتے ہوئے اسے ایک فالس فلیگ آپریشن قرار دیا ہے۔ ذرائع اسے عمان اور سعودی عرب کے ماضی کے واقعات سے جوڑتے ہیں جہاں بالکل اسی طرح کے الزامات سامنے آئے تھے۔ تجزیے کے آخری دلائل ان گہرے ہوتے اتحادوں پر مرکوز ہیں۔ ایک طرف ایران اور چین کا اتحاد مضبوط ہو رہا ہے اور دوسری طرف روس اور ایران قریب آ رہے ہیں۔ ذرائع کے مطابق یہ صورتحال امریکہ کے لیے ایک بالکل نیا اور انوکھا چیلنج ہے، کیونکہ امریکی فوج تاریخی طور پر ہمیشہ بیرونی محاذوں پر لڑی ہے اور وہ اپنے ہی ملک کے اندر اس طرح کے حملوں یا پوشیدہ تخریب کاری کی بالکل عادی نہیں ہے۔ تو آخر میں یہ تمام تجزیہ ایک انتہائی چبھتے ہوئے سوال پر ختم ہوتا ہے۔ اگر واقعی جدید دنیا کی جغرافیائی تنازعات سرحدوں کے بجائے پوشیدہ سائبر حملوں اور تخریب کاری کے ذریعے براہ راست ملکی سرزمین پر لڑے جانے لگیں تو ہمارے موجودہ عالمی نظام کا کیا بنے گا؟ یہ وہ سنگین سوال ہے جو ذرائع کے اس کیا ہوگا اگر والے منظرنامے نے اٹھایا ہے اور جو طویل عرصے تک سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ اس وضاحتی جائزے کو سننے کا شکریہ۔